अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एहतजाज का हक सबको है लेकिन कानून के दायरे में होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है। 98% बलोच हमारे साथ हैं। IMF के कर्ज से तब ही जान छूटेगी जब ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना है कि लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बल्ले का निशान ना भी मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे, बाइकॉट किसी सूरत नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर्स शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। थर्मल वेपन की मदद से पेशावर को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया। पेशावर में पुलिस थाने और चौकी पर दहशतगर्द के हमले की कोशिश नाकाम। शुमाली वज़ीरिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हज्जाम कत्ल। शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ शदीद धुंध। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का पहला नंबर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि एहतजाज का हक सबको है लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। इलेक्शन होंगे और उन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि एहतजाज का हक सबको है लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। इलेक्शन होंगे और उन्हें पुरअमन बनाया जाएगा। पाकिस्तान रियासत की जंग लड़ रहा है और 98% बलोच हमारे साथ हैं। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि FBR ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया है। IMF के कर्ज से तब जान छूटेगी जब ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। IMF से किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। कर्ज लेना मनफी अमल नहीं है, अमेरिका भी कर्ज लेता है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर किसी को 2 डंडे पड़ते हैं तो सारे लबकुशाई करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मारे जाने वालों के लिए कोई नहीं बोलता। आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस की झड़प को गजा से जोड़ा जा रहा है। मुझे और हम सबको अपना गिरेबान में झांकना चाहिए। लवाकीन पहले भी एहतजाज करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। रात के मामूली वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी का चैलेंज मौजूद है। हमारी कोशिश है इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं हम इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सियासी जमातों का हर किस्म का बयानिया होता है। इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। सहाफ़ी जाली और झूठी हमदर्दी के बजाय हक़ाइक़ रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि 90,000 लोग कत्ल हो गए हैं और 9 लोगों को सजा नहीं हुई। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें 3 से 5,000 लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है कि जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर उनके साथ हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कानून इसलिए नहीं होता कि दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का नाम है। मुझे ताने ना दें कि आपको बलोच याद रखेंगे। मैं तो वैसे ही जाने वाला हूँ। जाने के बाद खुलकर बात करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सबका हक है।
اس سے قبل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے میں وزیر اعظم کو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے مختلف امور اور اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے الیکشن روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ریٹرننگ افسر کی تعیناتی معطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK 91 کو ہاٹ میں ریٹرننگ افسر کی معطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔ ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقرر معطل کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں، نوٹس کیے بغیر ہی اپائنٹمنٹ کینسل کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں پورا الیکشن ہی رک جائے۔ سمجھ نہیں آتی غیر ضروری درخواستیں کیوں دائر کی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا PK 91 کو ہاٹ میں 31 امیدوار تھے، جن میں سے 12 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی ہوئی۔ 19 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوئی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے متعلقہ رپورٹر سے ملاقات کی۔ سیکریٹری انفارمیشن تحریک انصاف رؤف حسن بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں بیرسٹر گوہر نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات کی۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم معاملات پر سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ تاحیات نااہل کیے جانے والے کو تاحیات وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اسٹیک ہولڈرز شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے کسی بھی سربراہ یا ادارے کے خلاف کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہمارا جھگڑا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سموٹو نوٹس لے۔ انہوں نے کہا 1 سال سے 2 صوبوں میں غیر آئینی طور پر نگراں حکومتیں بیٹھی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ PTI کا حق ہے۔ سپریم کورٹ بغیر کسی درخواست کے از خود نوٹس دے، سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر رکھ کر ملک کا نقصان ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی PTI سے ٹکٹوں کے معاملے پر منگل یا بدھ کو مشاورت ہوگی۔ امیدواروں کے تحفظات پر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبیونل سے انصاف مل جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بلے کا نشان نہ بھی ملا تو بھی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ PTI الیکشن کا بائیکاٹ کسی صورت نہیں کرے گی۔ خیبر پختونخوا پولیس نے جدید تھرمل آلات کی مدد سے پشاور کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، تاہم دہشت گرد فرار ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پولیس نے دہشت گردوں کی جانب سے تھانے اور چوکی پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 8 سے 10 دہشت گرد پولیس تھانے اور چوکی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تاہم پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گرد اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قبائلی ضلع خیبر اور پشاور کی سرحد پر دہشت گردوں کی جانب سے پولیس تھانے اور چوکی پر بڑے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس نے الرٹ رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ SSP کاشف آفتاب عباسی نے بتایا کہ قبائلی ضلع خیبر اور پشاور کے سرحدی علاقے میں نصب تھرمل ویپن نے دہشت گردوں کی نقل و حمل کو مانیٹر کیا۔ جمعہ خان خوڑ کے قریب شدت پسند پولیس تھانہ اور چوکی پر حملے کے لیے پوزیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ تھرمل ویپن سے شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں پنجاب سے آ کر کام کرنے والے 6 حجاموں کو قتل کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں موسکی سے 6 غیر مقامی افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے۔
فائرنگ سے قتل کیے گئے تمام افراد پیشے کے لحاظ سے حجام تھے جو پنجاب سے یہاں آ کر کام کر رہے تھے۔ مقتولین کی میر علی بازار میں ہیئر کٹنگ کی دکانیں تھیں۔ لاشوں کو میر علی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد مختلف پہلوؤں کے پیش نظر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ موٹر وے M5 شیرشاہ سے روہڑی تک بند ہے۔ M1 پشاور سے برہان تک بند ہے جبکہ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اطراف شدید دھند کے باعث اسلام آباد کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں کراچی پہلے نمبر پر آ گیا جبکہ لاہور کا 5واں نمبر ہے۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان نے کہا کہ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر شارجہ اسلام آباد کی پرواز کو پشاور لینڈ کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بحرین، لندن، دمام اور دبئی سے پروازوں کی اسلام آباد آمد میں تاخیر ہوئی۔ اسلام آباد سے استنبول، دمام، بحرین، گلگت اور لندن کی پروازوں کی روانگی بھی تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ ایویشن ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد سے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز لندن، متحدہ عرب امارات کی پرواز دبئی روانگی کی منتظر ہے جبکہ دھند کے باعث اسلام آباد سے گلگت اور بحرین کی پروازیں بھی روانہ نہ ہو سکیں۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔